قرآن کریم. قرآن کریم کو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں اور اصول فقہ کی کتابوں میں کتاب اللہ سے ذکر کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا جب تذکرہ آتا ہے یا اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں حکم قرآن سے مستنبط ہے تو وہاں کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک خاص اصطلاح ہے فقہ و اصول فقہ کی کتابوں میں کہ فلاں حکم مستنبط ہے من کتاب اللہ. قرآن کا لفظ براہ راست اتنا زیادہ مستعمل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کے مختلف نام ہیں اور مختلف جو دیگر نام ہیں مشہور وہ بھی ذکر کر دیے جاتے ہیں. جیسے 5 نام انہوں نے بھی ذکر کیے کہ ایک ہے القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل. الذکر اور التنزیل. اس کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سے نام ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر اس کی ایک بڑی فہرست ذکر کی ہے. غالباً 30 کے قریب نام ذکر کیے الاتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد کتاب اللہ کا مزید تعارف یہ ہے اور احکام کے استنباط کے حوالے سے مزید تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے اور کسی بھی چیز کی جامعیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں کلی اور اصولی باتیں ذکر ہو. کلی اور اصولی باتیں ذکر ہو. اگر اس میں جزئیات ہو اور کلیات نہ ہو تو وہ کتاب جامع نہیں ہو سکتی کیونکہ جزئیات کا احاطہ ممکن نہیں ہے. جزئیات تو اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے ہمارے فتاوی کی کتابیں ہیں ہر ادارہ اپنی کتاب چھاپ رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق جزئیات کیا ہے؟ جو مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہو. ہر انسان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے گا وہ ایک مستقل جزئی ہے. وہ ایک مستقل جزئی ہے. تو جزئیات کے احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کسی درجے میں کوشش کر کے سینکڑوں جلدوں میں اس کا کسی قدر استیعاب کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن استیعاب ممکن نہیں ہے کیونکہ جب تک دنیا باقی ہے جزئیات نئی سے نئی سامنے آتی رہیں گی. استیعاب ممکن نہیں ہے. استیعاب کے ممکن ہونے کی ایک ہی صورت ہے وہ جامعیت کے ممکن ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس میں کلیات ذکر ہوں کہ تمام کلیات اس میں ذکر کر دی جائیں اور ان کلیات کی روشنی میں جو جزئیات پیش آئیں اس کے احکام کا استعمال کیا جائے. اصول ذکر ہوں. پھر جو فروعی مسائل ہیں جو جزئیات پیش آئی ہیں جو انفرادی کسی کو مسئلہ ہے اس مسئلے کا حکم معلوم کریں اس کلی کی روشنی میں کہ اس کلی سے اس کا حکم یہ نکل سکتا ہے اور جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوگی وہ ظاہر سی بات کا حکم بھی درست نکالے گا. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اہل قرآن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ قرآن ہی اصل ہے. صرف قرآن ہی ماخذ بننے کی حیثیت رکھتا ہے. ان کے نزدیک ادلہ تفسیری ایک ہی ہے وہ دلیل تفسیری قرآن ہے. قرآن کے علاوہ ادلہ تفسیریہ کی فہرست میں ان کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کفانا القرآن. قرآن میں جو ہے بس وہ ہے. حدیث سے بھی منکر ہے. جو منکرین حدیث ہیں وہ کس کو مانتے ہیں؟ صرف قرآن کو مانتے ہیں. اگر قرآن کا بھی انکار کرتے تو پھر ماخذ ہی باقی نہیں بچے گا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن چونکہ ایک اصولی کتاب ہے, قرآن میں کلیات کا تذکرہ ہے. صرف قرآن فقط قرآن یعنی اکیلا یہ دلیل تفصیلی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی قرآن کو صرف دلیل تفصیلی بنایا جائے اور قرآن کی جو تشریح حدیث اسے نہ بنایا جائے
اور اس طریقے سے جو احکام احادیث میں بھی نہیں ہیں تو پھر اجماع اور قیاس کی طرف نہ جایا جائے. تو فقط قرآن کو اگر کوئی اپنا ماخذ بنائے گا تو اس کا کام نہیں چل سکے گا. جگہ جگہ جب اس کو حکم نہیں ملے گا، جزئی نہیں ملے گی قرآن کے اندر، تو پھر وہ ایسے گمراہ کن یعنی احکام اپنے پاس سے لائے گا اور قرآن سے کچھ ایسا نکالنے کی کوشش کرے گا جو بظاہر نکلتا نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فقط قرآن ماخذ نہیں بن سکتا حدیث کو چھوڑ کر کے. ویسے تو قرآن ماخذ ہے، اولی ماخذ ہے، لیکن حدیث اس کی تشریح ہے. قرآن تو متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. قرآن تو اصولی کتاب ہے، حدیث میں اس کی ان اصولوں کی شرح ہے. حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے، اجماع کو اگر چھوڑ دیا جائے، قیاس کو اگر چھوڑ دیا جائے، صرف قرآن کو لیا جائے تو صرف قرآن کو لے کر کے کام نہیں چل سکتا. کیونکہ قرآن کی جو تشریح ہے اس تشریح کی تو ضرورت پڑے گی. ایک ضروری بات یہ ہے. دوسرے ہے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف عام طور پر اصول فقہ کی کتابوں میں یہ کی جاتی ہے کہ القرآن المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. کہ قرآن وہ ہے جو آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو اور مصاحف کے اندر وہ منقوش ہو اور ہم تک وہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہو اور اس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو. قرآن کی تعریف تو یعنی واضح ہے اور آپ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، مصاحف میں منقوش ہے، منقول ہے اور ہم تک بھی تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. لیکن یہاں جو تواتر کی قید ہے، متواتر ہونے کی قید ہے، اس قید پر فقہ اور اصول فقہ میں کلام کیا جاتا ہے کہ قرآن کے متواتر ہونے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ احکام کے استنباط میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں پتہ چلے کہ قرآن متواتر ہے، کس قدر متواتر ہے، اس میں کیا تفصیل ہے. تو قرآن کے متواتر ہونے کا مطلب ہے، اور قرآن کی اس تعریف میں متواتر کا جو لفظ ہے، اس لفظ سے اعتراض میں مشہور اور شاذ اور احاد سے، یعنی قرآن کے اندر جو آیات ہیں اگر وہ مشہور ہوں، متواتر نہ ہوں اور اگر وہ شاذ ہوں تو ان سے احکام کا استنباط اس درجے نہیں کیا جا سکتا. قرآن جو اس وقت مصحف میں موجود ہے تمام کے تمام متواتر ہیں، تمام کے تمام متواتر ہیں. اور اسی طریقے سے جو قرأت سبعہ ہیں وہ بھی تمام کی تمام متواتر ہیں اور مصحف کے اندر ان کی رعایت بھی رکھی گئی ہے. اور جو قرأت ثلاثہ ہیں وہ بھی تمام کی تمام متواتر ہیں، یعنی قرأت سبعہ اور ثلاثہ یعنی عشرہ، قرأت عشرہ جو ہے وہ تمام کی تمام متواتر ہیں. اس وجہ سے ان سے استدلال بھی ممکن ہے اور یہ اصل قرآن کی حیثیت رکھتی ہے یہ تمام کی تمام قراءات اور ما فی المصحف. لیکن قرآن میں بعض آیات جو ہیں اور بعض روایات ایسی ہیں جن میں ان آیات کا تذکرہ ملتا ہے وہ مشہور اور شاذ کے درجے میں بھی ہیں. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایات ایسی منقول ہیں، بعض ایسی قرأتیں منقول ہیں جو متواتر نہیں ہیں
بلکہ مشہور اور شاذ کا درجہ رکھتی ہے۔ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اس کے روایت کرنے والے کم تھے، پھر بعد میں زیادہ ہو گئے۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک دو چلتے رہے، اس کو لے کر کے بیان کرتے رہے۔ تو متواتر کا جو درجہ ہے وہ مشہور اور شاذ کا نہیں ہے۔ اصل جو قرآن کی حیثیت ہے نا وہ متواتر سے ہے۔ مشہور اور شاذ جو روایات ہیں وہ قرآن میں مذکور ہی نہیں ہے۔ یعنی احکام کے استنباط کے حوالے سے اگر قرآن کا تصور ہمارے سامنے واضح ہوگا نا، کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ایک اور روایت بھی ہے لیکن وہ روایت مشہور ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابن مسعود سے وہ منقول ہے لیکن وہ شاذ ہے، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن احکام کے استنباط میں ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو متواتر کا ہے۔ ہاں پھر شاذ اور مشہور میں کچھ فرق کیا جاتا ہے کہ مشہور کا درجہ شاذ سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کوئی قید احادیث متواترہ میں منقول نہیں ہوتی تو حدیث مشہور سے اگر ہمیں وہ قید مل جائے تو ہم اس قید سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر روایت شاذہ سے ملے تو ہم اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس پر کوئی کیا کہتے ہیں حکم کا مدار نہیں رکھتے۔ روایت مشہورہ پر بھی کسی درجے میں رکھ لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی قید ایسی ہے جو روایت مشہورہ سے ہمیں مل گئی اور روایت متواترہ جو مصحف کے اندر ہے، جو قرآن ہے، اس میں وہ قید مذکور نہیں ہے، روایت مشہورہ کے اندر وہ قید موجود ہے، تو روایت مشہورہ سے وہ قید لگا دیں گے اور اس قید کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ یعنی کسی درجے میں روایت مشہورہ کا اعتبار ہے، اس کو شاذ کی طرح بالکل الگ نہیں کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کا مزاج کیا ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ متواترہ کی قید کا کیا فائدہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن کا مزاج معانی بھی ہے۔ قرآن کے مزاج کے حوالے سے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اسم لللفظ والمعنی جمیعا، کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن الفاظ کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ہیں معنی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبہم کا نام نازل کر دیا۔ اور اگر یہ کہیں کہ قرآن نام ہے معنی کا، الفاظ کا نہیں ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ معنی تو ہو الفاظ نہ ہو۔ قرآن کلام نفسی کا نام بھی ہے، کلام لفظی کا نام بھی ہے۔ قرآن کلام نفسی کا نام بھی ہے، کلام لفظی کا نام بھی ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن کے تعارف میں اگر آپ اصول فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بڑی تفصیل ہے اس پر کہ کلام نفسی کیا ہے، کلام لفظی کیا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کلام نفسی کا نام بھی ہے اور کلام لفظی کا نام بھی ہے، اگرچہ پھر جو تقسیمات اصول فقہ میں ذکر کی جاتی ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے ہے، وہ 4-5 تقسیمیں جو ہیں وہ تمام کی تمام الفاظ کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ الفاظ ہی معنی تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس وجہ سے الفاظ کو لے کر کے تقسیمات کی گئی ہیں، لیکن قرآن معانی کا نام بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا کتنا حصہ ایسا ہے جو ماخذ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے،
اگر آپ قرآن سے احکام کا استنباط کرنا چاہیں تو قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم احکام کا استنباط کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا حصہ ہے جو ماخذ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ویسے تو پورا قرآن ہی ماخذ ہے، پورا قرآن ہی ماخذ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے، اور مختلف قسم کی آیات ہیں، لیکن جو آیات احکام ہے وہ 500 ہیں۔ بعض علماء نے جو اس کا عدد ذکر کیا ہے وہ 500 ہے۔ آیات احکام کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور جو کسی مسئلے کے استنباط میں ہمیں جن آیات سے مدد مل سکتی ہے اور جن میں فقہی نقطۂ نظر ہے، وہ آیات 500 ہیں۔ بعضوں نے کم و بیش بھی اس کی تعداد ذکر کی ہے، بعضوں نے 500 سے زیادہ بھی اس کو گنوایا ہے، لیکن عمومی قول جو ہے وہ آیات 500 ہے جن سے کسی بھی مسئلے کے استنباط میں مدد مل سکتی ہے۔ پھر آیات احکام پر مشتمل بعض حضرات نے تفاسیر بھی لکھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کوئی ایسی تفسیر ہو کہ جو مشتمل ہی صرف آیات احکام پر ہو، جس میں مقصد ہی صرف ان 500 آیات کو بنایا گیا ہو اور فقہی استنباط ان آیات سے کیسے کیا گیا ہے جس کا تذکرہ ہو، تو اس کے لیے مختلف تفاسیر ہیں جن سے مدد مل سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی جزئیے کا حکم براہ راست قرآن سے معلوم کرنا چاہیں تو ہم معلوم کریں گے آیات احکام کو سامنے رکھ کر کے، ان کا استنباط کریں گے آیات احکام سے۔ قرآن میں آیات احکام کے علاوہ سے بھی استنباط ممکن ہے، کوئی ایسی آیت ہو جن کا تعلق کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا تعلق دیگر آیات سے ہو، لیکن عمومی طور پر جو استنباط کیا جاتا ہے وہ آیات احکام سے کیا جاتا ہے، کیونکہ شرعی مسائل جو ہیں وہ آیات احکام میں ذکر ہے، تو ان پر بھی آیات احکام پر کچھ تفاصیل لکھی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر احکام القرآن ازکیہ ہراسی کی تفسیر ہے، یہ تو نام خیال آپ نے احکام القرآن ازکیہ ہراسی، نام لکھ لو، نام آیا ازکیہ ہراسی، یہ لکھ دینا، میں سارے بندوں کے لیے۔ نمبر 2 احکام القرآن عذاب العربی کی ہے احکام القرآن۔ تیسری ہے الجامع لاحکام القرآن، علامہ قرطبی کی جو مشہور ہے تفسیر قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن علامہ قرطبی کی۔ چوتھی ہے کنز العرفان فی فقہ القرآن، کنز العرفان فی فقہ القرآن۔ پانچویں ہے احکام القرآن الجساس، سے تو مشہور ہے اور بہت سی جگہوں پر داخل نصاب بھی ہے، احکام القرآن الجساس۔ چھٹی ہے احکام القرآن للتھانوی، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، احکام القرآن للتھانوی۔ اور ساتویں احکام سے متعلق تفسیر ہے وہ اردو میں ہے، یہ تمام تو عربی میں ہے لیکن ایک تفسیر ہے جو اردو میں ہے، اس کا نام ہے فقہ القرآن، مولانا عبد المالک کاندلوی کی کتاب ہے فقہ القرآن، اردو میں ہے فقہ القرآن۔ اگر پڑھنے کا موقع نہ ملے تو ان کو کبھی دیکھ ہی لینا، فقہ القرآن۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ مسائل کا استنباط براہ راست قرآن سے کرے
مسائل کا استعمال براہ راست قرآن سے کرے اور اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو، اجتہادی صلاحیت، اور فقاہت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج بھی اسی پر ختم کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو یہ پتہ ہو، ادلہ تفصیلیہ کی جو میں نے تشریح کی تھی نا، کہ تفصیلیہ احتراز ہے اجمالیہ سے۔ اجمالیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن سے مستنبط ہے، فلاں آیت سے مستنبط ہے، لیکن اس کی گہرائی اس کو معلوم نہ ہو۔ گہرائی معلوم ہونے کا مطلب ہے، اور جو گہرائی ہے وہی مہارتیں ہیں۔ گہرائی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس آیت کی حیثیت کیا ہے، اس آیت کا درجہ کیا ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا یہ ناسخ یا منسوخ ہے، آیت منسوخ ہے یا ناسخ، تو منسوخ سے آیت کا حکم مستمد کر لے گا، جبکہ وہ منسوخ ہی ختم ہو گئی، اس کی تو صرف قرآن باقی ہے۔ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مجمل ہے، یہ مفسر ہے، یہ محکمات میں سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور یہ مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، عام ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس آیت کے مقابلے میں کوئی حدیث مشہور بھی موجود ہے، حدیث مشہور بھی موجود ہے، تو اگر حدیث مشہور موجود ہوگی تو میں نے بتایا نا، حدیث مشہور سے ہم اگر حدیث مشہور سے کوئی اضافہ مل جاتا ہے کسی قید کا اور وہ آیت میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے اصول شاشی میں دیگر کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں قید لگائی حدیث مشہور سے، آیت میں تو یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن حدیث مشہور سے ہم نے یہ قید لگا دی، تو اس کو یہ تو پتہ ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث مشہور بھی موجود ہے، یا اس معنی میں کوئی حدیث مشہور بھی موجود ہے جس سے مزید بھی کوئی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کو اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ احکام کا استنباط نہیں کر سکے گا، اور احکام کے استنباط پر اسے قدرت نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں واضح ہو گیا ہوگا کہ قرآن سے کس طریقے سے احکام کو مستمد کیا جاتا ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے۔ اور ایک اور چیز، اس کو اگر کوئی حکم ملتا ہے تو اس حکم کی نوعیت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مثلا کسی چیز کا امر اس کو قرآن میں ملتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کا درجہ کیا ہے، یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ امر استحباب کے لیے ہے، یہ امر ہے کس چیز کے لیے۔ اس کو جب یعنی ان تمام چیزوں میں مہارت ہوگی، اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر امر ہے تو امر کس چیز کے لیے ہے، اور یہ آیت جس سے میں حکم کا استنباط کرنے جا رہا ہوں اس آیت کا درجہ کیا ہے، اور اس معنی میں کوئی حدیث مشہور یا اس کے خلاف کوئی حدیث مشہور تو نہیں ہے، تب وہ جا کر اس بات پر قادر ہوگا کہ حکم کا استنباط کر سکے۔